جی گائز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے پریپوزیشن۔ پریپوزیشن آپ جانتے ہیں کہ دا ورڈ وچ شوز ریلیشن یوزڈ بیفور ناؤن اور فرو ناؤن، جو کہ ناؤن کے بعد استعمال ہو یا ناؤن سے پہلے استعمال ہو، جو بھی ورڈز ہو۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہے علی سیٹ اپ، سو علی جو ہے نا ناؤن ہے، اس کے بعد جو پریپوزیشن آیا ہے بعد میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ہی گوز ٹو جم، وہ جم جائے گا، وہ جم جائے گا، تو وہ جم جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے نا بعد میں آیا ہے علی فلیز آؤٹ سائڈ، علی باہر کھیل رہا ہے۔ ہی وینٹ ٹورڈز ہوم، وہ ہوم کے اندر جو ہے نا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے ورڈز جس میں جو ایٹ، ان آف، ٹورڈز، اباؤ یہ استعمال ہو، اس کو پریپوزیشنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ پریپوزیشن ناؤن سے پہلے آتے ہیں، کچھ بعد میں آ جاتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ اپ ٹو دا ہوم ہو یا اپ ٹو دا ہاؤس ہو، ٹھیک ہے۔ اپ ٹو دا ویلیج ہو یا ان دا ہوم ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ورڈ جو ہے نا اس یہ پہلے جو ہے نا ناؤن سے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ورڈ جو ریلیشن شو کرے اس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں۔ اب پریپوزیشن کے مختلف ٹائپس ہے، وہ ہم یہیں پڑھنے والے ہیں کہ کائنڈز آف پریپوزیشنز جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے۔ میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں۔ اس میں کائنڈز آف پریپوزیشن میں ہے سمپل پریپوزیشن، جس میں بائی استعمال ہوتا ہے، فور استعمال ہوتا ہے، فرام استعمال ہوتا ہے، اینڈ آف وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کمپاؤنڈ پریپوزیشن وہ ہوتے ہیں جو کہ ان سمپل پریپوزیشن کو کمبائن کر کے ملتے ہیں، جو فارم ہوتے ہیں، نہیں وہ ہے جوائننگ اباؤٹ، نو اباؤٹ، ایب اور آؤٹ سے جو ہے نا اس کی کمبینیشن سے بنا ہے، اباؤ، اکراس، along، amidst، amongst، around، before، behind، below، beneath، beside وغیرہ۔ اس طرح کے جو پریپوزیشن ہے وہ ہے کمپاؤنڈ پریپوزیشن، جو کمبائن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہے فریز پریپوزیشنز ہو۔ اب فریز وہ ہوتے ہیں جو کہ شارٹ سینٹنس ہو، جس کا مطلب پورا سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اٹر ہو فریز سے، لیکن جس طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو یہاں پر موجود ہے اکارڈنگ ٹو یا ان ایڈیشن ٹو، ان فلیس آف، ٹھیک ہے۔ یہ ان فلیس آف، ان اسپائٹ آف، ان کیس آف، ان کورس آف، ان فیور آف، اس طرح کے جو ورڈز ہے، جو فریزز ہے، اور اس سے پریپوزیشن جو ہے نا مل جائے، تو اسے جو ہے نا کہتے ہیں پریپوزیشن، فریز پریپوزیشنز، ٹھیک ہے، جو کہ فریزل پریپوزیشن کہتے ہیں۔ فریز پریپوزیشن اسے کہہ سکتے ہیں ہم، دا سیک آف، بائی مینس آف، بائی وے آف، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بائی ورچو آف، اس طرح کے فریز پریپوزیشنز ہیں۔ اب پریپوزیشن جو ہے نا وہ سم ٹائمز آبجیکٹ کے بعد آ جاتا ہے یا آبجیکٹ سے پہلے آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے ورڈز دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہی ہیں ان دا ہاؤس ورکنگز، آفٹر آبجیکٹ، اس میں جو ہے نا آفٹر آبجیکٹ جو ہے نا وہ کون سے ہوتے ہیں، اور بیفور آبجیکٹ، تو یہ بیفور آبجیکٹ آئے ہیں۔ آن دا وے ٹو روڈ، ان دا ہاؤس، اس طرح کے پریپوزیشن جو ہے نا آبجیکٹ سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، روڈ وغیرہ سے، ورکنگ سے، اور آبجیکٹ کے بعد بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر جو ہے نا کہ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ، ٹھیک ہے، بعد میں آیا ہے۔ اور واٹ آر یو تھنکنگ آف، وٹ وچ چیئرز آر یوزڈ بائی یو، اس طرح کے جو آبجیکٹ کے بعد آتے ہوں، اس طرح کے پریپوزیشن بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور پریپوزیشنز بھی ہیں جو ایگزامپلس ہو، جو اسپیسیفک ورڈس کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ شو ہوتے ہیں۔ اس طرح کے پریپوزیشن جو ہے نا وہ ہمیں مطلب فریزز ہوتے ہیں اور ہمیں پریپوزیشنز بتاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ایگزامپلس پڑھ لیں کہ کنسرننگ یسٹرڈے، ٹھیک ہے، کنسرننگ یسٹرڈے فائن، ٹھیک ہے، تو کنسرننگ کا مطلب ہے اباؤٹ۔ اس طرح کے ورڈز جو ہے نا وہ پریپوزیشن شو ہمیں کرتے ہیں۔ یا ٹچنگ ٹو دس میٹر، ٹچ مین ود ریگارڈ ٹو دس میٹر، ود ریگارڈ ٹو دس میٹر کے علاوہ ہم ٹچنگ ٹو دس میٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فینڈنگ دیٹ محمد عامر احمد ول بی نیو ٹیچر، سو فینڈنگ ہم استعمال کرتے ہیں فردر آرڈرز کے لیے، اپروونگ کے لیے۔ یا اس کے علاوہ وتھ اسٹینڈنگ ہم استعمال کر سکتے ہیں، وتھ اسٹینڈنگ جو ہے نا وہ انسپائٹ آف ہے، انسپائٹ آف کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ دیز اور فریزز، دیز فریزز شوز اس دا فریزز آف پریپوزیشنز،
ہمیں پریپوزیشنس کے پریزنس کو جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ پریپوزیشن موجود ہے. اس طرح کے اور بھی ہیں مختلف جو ہے نا اس میں موجود ہے، اور ہمیں جو ہے نا یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ان فریزز کو جو ہے نا ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، یا ان کنسرننگس کو، ان چیزوں کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اور کس طرح سے ان کو پریپوزیشن میں جو ہے نا لانا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے اگزامپلس جو ہے نا موجود ہیں. اولیسس از سیڈ ٹو ہیونگ انوینٹڈ، فار ایگزامپل اولیسس جو ہے نا وہ گیم آف چیز جنہوں نے انوینٹ کیا تھا. تو اس طرح کے ایگزامپلس میں جو ہے نا وہ ہم پریپوزیشن استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیئرنگ کا مطلب ہے ایکسیپٹنگ افارٹ. ٹھیک ہے، کنسرننگ بیئرنگ کا مطلب ہے ایکسیپٹنگ افارٹ. اوکے، اس طرح کے پریپوزیشن جو ہمیں فریزز ہے لیکن ہمیں پریپوزیشن بتاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ ان اور اٹ کا استعمال کب کریں گے. ان اور اٹ کا استعمال کب کریں گے؟ ان کا استعمال ہم جنرل کرتے ہیں، یعنی ہی گوز ان. ٹھیک ہے، ہی گوز ان، ہی گوز ان. اور ایٹ کا استعمال ہم فکسڈ پوزیشنز کے لیے کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم جو ہے نا وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہی وینٹ ایٹ دا شاپ، ہی وینٹ ایٹ دا شاپ. ٹھیک ہے، ہی وینٹ ایٹ دا شاپ. جو فکسڈ پوزیشنز ہو اس کے لیے ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں. اور جو جرنلس ہو، فار ایگزامپل ہی لیوز ان ممبئی، یا ہی لیوز ان انڈیا، ہی لیوز ان ممبئی. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے نا ہم ان استعمال کرتے ہیں جو کہ شارٹ ہو، سمپل ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بائی کا استعمال ہم کس طرح سے کریں گے؟ بائی، اور جو بائی ہے اور آن ہے، جو جنرلی وہیکلس کے لیے ہم بائی استعمال کرتے ہیں. آئی وینٹ بائی کار، آئی مووز بائی کار، آئی گو بائی بس. ٹھیک ہے، اس طرح کے. مگر جو اسپیسیفک سواریاں ہوں جو ہم سے متعلق ہو ان کے لیے ہم آن استعمال کریں گے. فار ایگزامپل آئی موڈ یا آئی مووز آن مائی بائیسیکل، آن مائی بائیسیکل ٹو شاپ. ٹھیک ہے، جو کہ اسپیسیفک ہو اس کے لیے جو ہے نا ہم آن استعمال کر سکتے ہیں. یہ آئی موو آن مائی اسپیسیفک کار، آئی موو آن مائی اسپیسیفک کار. ٹھیک ہے، اس طرح ورڈس کے لیے جو ہے نا ہم آئی آن استعمال کر سکتے ہیں، اور جنرل وہیکلس کے لیے ہم بائی استعمال کریں گے. تو یہ تھا چھوٹا سا کلپ، اور اس کے پریپوزیشن کے بارے میں کچھ، اور اس کے سینٹنسز بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹرائی کریں تو سینٹنس استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.